ایک موضوع آج آپ کو سردی لگ رہی ہوگی اور شاید آگے اور مزید سردی بڑھے، مسجد میں آپ ٹھٹھر رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کوشش ہم کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ان مسائل پہ جلدی حاوی ہو جائیں ہم، مسجد کے کھڑکیاں دروازے نصب ہو جائیں، شیشے لگ جائیں اور نامکمل کام سارا مکمل ہو جائے۔ اس مسجد کے بارے میں عرض کرنا چاہتا تھا، چونکہ مومنین کو آگاہی نہیں ہے، بہت کم آگاہی ہے کہ مسجد اس وجہ سے نہیں کہ ہم نے بنائی ہے، میں یہ اس وجہ سے نہیں عرض کر رہا، بلکہ اس لیے کہ ایک حقیقت آپ کے پاس موجود ہے اور اللہ نے یہ نعمت ہمیں دی ہے۔ اللہ کے شکر کے طور پر اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں وہ بیان کرو، آپ لوگوں کے سامنے چھپاؤ نہیں، کتمان نہ کرو ان کو۔ یہ مسجد پاکستان کے منفرد مساجد میں سے ہے، میں اگر کہوں کہ بالکل ہی منفرد ہے اور اس جیسی کوئی مسجد نہیں ہے تو مبالغہ نہیں ہے، نہ اس حوالے سے کہ اس سے بڑی مساجد یا خوبصورت مساجد نہیں ہیں بہت اچھی مساجد ہیں۔ ایک اور پہلو سے یہ اچھی مسجد یہ ہے کہ یہ سب مومنین کے ہاتھوں سے بنی ہوئی ہے، اس میں سرکار کسی کا، نہ پاکستانی سرکار نہ غیر پاکستانی سرکار کا کوئی مال شامل نہیں ہے، سب مومنین کے ہمت سے بنی ہوئی ہے۔ دوسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عبادت کے لیے بھی ہے اور تعلیم کے لیے بھی ہے، چونکہ تعلیمی ادارے کے ساتھ ملحقہ مسجد ہے تو آپ اگر دیکھیں بھی تو اس کی بناوٹ بھی اسی طرح سے ہے کہ تعلیمی مقاصد بھی مد نظر رکھے گئے ہیں۔ جس طرح اس کا بیسمنٹ ہے تو سال بھر وہ ایک اجتماعیت کا مرکز بن گیا ہے، بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، کارگاہیں ہوتی ہیں، تعلیم تربیت کا سلسلہ سال بھر جاری رہتا ہے۔ اسی طرح یہ فلور ہے، اس میں انشاءاللہ آمادہ ہو رہا ہے عنقریب، جس طرح مومنین ہمت کر رہے ہیں اور کریں گے مزید۔ ضرورت ہے مومنین کی ہمت کی تاکہ ہم اس کو جلدی آمادہ کریں، اور یہ بھی سال بھر تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے اور مومنین و مومنات دونوں کے لیے یہ مسجد تیار ہو سال بھر، نہ صرف نماز کے لیے، نماز کے علاوہ بہت سارے اس میں فوائد ہیں، جس طرح اس کی بناوٹ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہمت سے یہ اللہ توفیق دے گا مومنین کو اور تکمیل ہو جائے گی۔ اس کی تکمیل میں کام تیزی سے جاری ہے، بہت سرعت سے جاری ہے، اور ابھی انشاءاللہ جلدی ہی ہم یہ ڈوم بھی شروع کرنے والے ہیں۔ اس کی صفائی ہو گئی ہے اور ممکن ہے اگلا جمعہ ہم اس طرف پڑے، نیا محراب ادھر نصب ہو رہا ہے اور یہاں پر تزئینات کا کام یا ٹائل کا کام شروع ہو جائے گا، اور یہ سارا کام چونکہ مومنین نے کرنا ہے اور اللہ نے توفیق مومنین کو دی ہوئی ہے۔ ایسی ملٹی پرپز مسجد کم ہے پاکستان میں، کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ جو سارا سال تعلیم و تربیت کے مقاصد کے لیے جو مسجد استعمال ہو۔ جمعہ ہوتا ہے بڑی بڑی مساجد میں، بڑا اجتماع ہوتا ہے، لیکن ہر روز، بلکہ میں یہ کہوں کہ 24 گھنٹے یہ مسجد، اس مسجد کی تعمیر میں، اس کے بنانے میں جن لوگوں کا ہاتھ ہوگا تو ظاہر ہے بانیان ہر کام میں شریک ہیں، ان کو ان کے عمل کا اجر، اگر یہ 100 سال تک اس میں عبادت و تعلیم ہوتی رہی، 100 سال تک اجر کریڈٹ آپ لے رہے ہیں ہر فرد کا۔ اگر اتنی جمعیت نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں تو بانیوں کو یہ سب، ان کے ہر رکعت کا، اس خطبے کے ایک ایک لفظ کا اجر ان بانیوں کو پہنچ رہا ہے، چونکہ وہ بانی بنے ہیں اس کے۔ اور اس میں یہ بھی نہ دیکھیں کہ ہمارے پاس تو زیادہ نہیں ہے، یہ زیادہ پیسے والوں کا کام ہے، نہ، اپنا جتنی توفیق ہوتی ہے انسان اس میں حصہ ڈالتا ہے۔ یہ مسجد 24 گھنٹے آپ انشاءاللہ آمادہ کریں گے، پھر آ کے کسی وقت بھی مسجد میں آ جانا، آپ دن کو آ جانا، رات کو آ جانا۔ واحد مسجد ہے، یا مسجد النبی پہلے بند کر دیتے تھے، مسجد الحرام کھلی رہتی تھی 24 گھنٹے، باقی کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جس میں 24 گھنٹے عبادت، تعلیم اور تربیت ہو رہی ہو۔ انشاءاللہ یہ وہ مسجد ہے جس میں 24 گھنٹے یہ عمل، تعلیم، تربیت کا انشاءاللہ جاری رہے گا، ترتیب کے ساتھ۔ ظاہر ہے ایک ہی فرد 24 گھنٹے نہیں بیٹھا رہے گا، یعنی نماز کے وقت یہاں نماز ہوگی، کلاسوں کے وقت یہاں کلاس ہوگی، اجتماع کے وقت یہاں اجتماع ہوگا، مجلس کے وقت یہاں مجلس ہوگی، امتحان کے وقت یہاں امتحان ہوگا، ہر طرح، کبھی خواتین، کبھی جوانان، کبھی دیگر طبقات، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ موسم گرمیوں میں بھی یہاں تکلیف ہوتی ہے، سردیوں میں بھی اذیت ہے، جیسے ابھی آپ محسوس کر رہے ہیں،
اور انشاءاللہ جلد ہی ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ان تکالیف سے محفوظ ہو کر آسودگی کے ساتھ اپنی عبادت، تعلیم و تربیت مسجد میں جاری رکھ سکے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس جامعہ کے جنہوں نے تعاون کیا ہے، بانی ہیں، اور خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور خدا ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور جو مسجد میں بانی ہیں اور جو مسجد کو بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور جو بہت سارے لوگ جامعہ میں اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ چونکہ ہو رہا ہے کام لہٰذا ہماری ضرورت نہیں ہے، جس دن بند ہوا اس دن ہم پوچھیں گے کہ جیسے کوئی آدمی اسپتال میں ہے نا تو پوچھتے ہیں خیریت ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہوں، کہتے ہیں ٹھیک ہو تو ٹھیک رہو، بس ٹھیک ہے، میری ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب وہ کہیں نہیں بھائی ٹھیک نہیں ہے، بس عنقریب مرنے والے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا روکنا، دفن نہیں کرنا، مجھے آنے دو، میں ضرور ان کو۔ تو اس وقت آنے کا کیا فائدہ ہے جب دفن کے وقت آپ جنازہ روک کے اپنے لیے جنازہ میت روک کے شرکت کرو گے؟ بہتر یہ ہے کہ وقت کے اوپر اس میں شرکت کرو تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں سے بھی یہ کار عظیم انجام دے انشاءاللہ۔